السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثالی نظریات اور حقائق کے چینل پہ آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل اوپر۔ آج ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے یاد ربوہ۔ اس پروگرام میں ہم کچھ دوست مل بیٹھا کریں گے اور ربوہ کے حوالے سے کچھ باتیں کیا کریں گے۔ اس پروگرام میں ان دوستوں کو بھی شامل کریں گے جو ربوہ کے باسی ہیں، اور میری طرح کے ان بدقسمتوں کو بھی جو ربوہ میں نہیں رہتے اور دنیا کے ہر کونے میں سوکھے پتوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں، لیکن ابھی بھی اپنے تصورات کی دنیا ربوہ کی یادوں سے آراہ کیے بیٹھے ہیں۔ سوز کہتے ہیں نا کہ تصورات کی دنیا سجائے بیٹھے ہیں، کسی کی آس کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ سامعین، آپ بھی آئیں اور ربوہ کی اپنی یادیں سب کے ساتھ سانجھی کریں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میرے ای میل ایڈریس ہے idealsrealities@gmail.com۔ آپ جیسے بھی پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں ہمیں منظور ہے، چاہے کیمرہ آن کر کے ویڈیو کے ساتھ یا صرف اپنی آواز کی آمیزش کرنا چاہیں تو بھی سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ آپ آئیں تو کوئی بات بنے، گل کھلائیں تو کوئی بات بنے، زندگی پھر سے گدگدا جائے، مسکرائیں تو کوئی بات بنے۔ ہم نے مانا کہ آپ آئیں گے، آ بھی جائیں تو کوئی بات بنے۔ تو پلیز مجھے آج ہی بلکہ اسی وقت ای میل کریں اور بتائیں کہ آپ کب پروگرام کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ آج ہمارے اس سیریز کے پہلے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے میرے بہت ہی پیارے دوست منصور احمد ناصر صاحب نے۔ بہت ہنسنے مسکرانے والے انسان ہیں، بڑی ہی مرنجا مرن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے بھی میری طرح اپنا بچپن اور لڑکپن ربوہ میں گزارا۔ ہم دونوں تعلیم الاسلام اسکول اور تعلیم الاسلام کالج میں کلاس فیلو رہے۔ ٹی اے کالج سے بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس کرنے کے بعد منصور صاحب نے جرمنی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا اور آج کل کینیڈا میں ایک آئی ٹی کمپنی کے پریزیڈنٹ اور سی ای او ہیں۔ تو منصور صاحب ویلکم، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ کو یاد ربوہ پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ ان کو بتائیں کہ آپ کی فیملی ربوہ کب موو ہوئی، کن حالات میں موو ہوئی؟ والد صاحب شروع میں جب قادیان سے ہجرت کر کے جب پاکستان بنا ہے تو 47 کی بات ہے، 1947، تو لاہور میں شروع میں رہے، رتن باغ میں۔ پھر وہاں سے 48 میں تقریباً ربوہ کا آغاز ہوا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحمہ اللہ علیہ نے یہ جگہ ربوہ کی تو تقریباً 1950 میں موو ہوئے ہیں ربوہ میں۔ تو میرا خیال دوسرا تیسرا گھر ہمارا تھا وہاں پہ جو۔ تو شروع میں جماعت کے ساتھ تعمیری ورک جو ربوہ کا تھا اس میں حصہ لینے کا موقع ملا آپ کو، اور وقفی تھا آپ کا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ساتھ۔ تو حضور نے پہلی ڈیوٹی آپ کو دی کہ وہاں پانی نہیں تھا اس ایز سچ، تو اس میں جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ والد صاحب نے جو نصرت گرلز اسکول ہے، آپ کو شاید یاد ہو جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں پہ پانی چلتا نظر آتا تھا، تو اندر ایک ٹیوب ویل ہوتا تھا، تو اس کے ٹیوب ویل کی جو بور کیا گیا زمین کے اندر، تو والد صاحب کا اس میں کنٹریبیوشن تھا۔ والد صاحب نے بتایا مجھے جو ڈیٹیلز میں، تو کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا تو میں نے پہلے ایک بور لگایا، نمکین پانی آتا تھا، پھر ایک اور بور لگایا، پھر 3 بور کر چکے تھے، تینوں میں پانی نمکین آتا تھا، بڑا کڑوا پانی تھا ربوہ کی زمین۔ تو کہتے کہ عصر کا تقریباً تھا، نماز کے بعد حضور تشریف لائے تو پوچھا، اسماعیل، محمد اسماعیل میرے والد صاحب کا نام تھا، تو کیا پروگریس ہے اس کی، جو پانی آپ وہ لگا رہے ہیں اس کے لیے نل کا؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ حضور 3 بور کیے ہیں، تینوں میں نمکین پانی آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا چلے دعا کرتے ہیں، دعا کیا، اور پھر ایک جگہ سا کے ساتھ حضور نے کہا یہاں لگا۔ تو والد صاحب بتاتے ہیں کہ پھر وہاں بور کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے میٹھا پانی آ گیا۔ تو منصور صاحب، آپ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب آپ ناصر پبلک اسکول سے 9ویں کلاس میں ٹرانسفر کر کے آئے تھے تعلیم الاسلام اسکول۔ تو میں 6ٹھی سے تعلیم الاسلام اسکول کا طالب علم تھا، تو مجھے یاد ہے صبح صبح کا وقت تھا، ماسٹر علی حسین صاحب کلاس لے رہے تھے ہماری، اور آپ اور ناصر خان صاحب جو ایک تیسرے دوست ہیں ہمارے،
وہ بھی آپ دونوں اکٹھے آئے تھے. تو پھر تو یاد ہے آپ کو اس وقت؟ نہیں بالکل بالکل یاد ہے. شروع میں تو ظاہر ہے اتنی پہچان نہیں تھی, ہم نئے نئے تھے تو یہ ہے کہ آپ سب سے آگے بیٹھتے تھے پہلے ڈیسک میں مڈل میں, اور میں تھوڑا پیچھے ہوتا تھا, مجیب کے ساتھ بیٹھتا تھا, مجیب احمد زبی جو ہیں. تو وہ بڑا مزہ آیا اس کلاس میں, سارے بڑے اچھے دوست تھے, اور ناصر میرے کم از کم واحد وہ دوست تھے جو ناصر پبلک سے اسکول میں آئے. بالکل. تو پھر مجھے یاد ہے کہ نامی کی کلاس میں پہلے ہمارے اسلامیات کے ٹیچر جو تھے وہ شاید ماسٹر رشید اسلم صاحب تھے. جی اور اس کلاس کا مجھے یاد ہے, ایک دن گراؤنڈ میں ہماری کلاس ہو رہی تھی, تو وہ ہم اس آیت کو پڑھ رہے تھے, فویل المصلین. تو ماسٹر رشید اسلم صاحب نے ایک لڑکے کو کہا, فیکٹری کا لڑکا تھا, اس کا نام نہیں ہے مجھے یاد آ رہا, اس کو کہا کہ اس کی تشریح کرو. تو وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ لعنت ہو مسلیوں پہ. ساری کی ساری پنجابی کا کلاس ہنس مسلی پڑی. سمجھا یہ. بالکل, اس نے لعنت کو تو ٹرانسلیٹ کر دیا اردو میں, لیکن مسلی کو نہیں ٹرانسلیٹ کیا اردو میں, وہ اس نے عربی میں ہی رہنے دیا. وہ لیکن بس رشید اسلم صاحب کے بعد ٹیچر مجھے تو یاد ہے کہ بڑی جلدی سے تبدیل ہوتے رہے, اور اس کے بعد احمدی اسلامیات کا ٹیچر کوئی نہیں رہا ہمارا. غیر احمدی دو مجھے یاد ہیں. ایک تو ماسٹر رمضان صاحب تھے, لمبے سے پتلے سے ینگ سے, داڑھی بھی تھی کالے رنگ کی ان کی بڑی سی, اور دوسرے ملک اسلم صاحب تھے. اور ملک اسلم صاحب کو خاص کر بڑا تبلیغ کا شوق تھا. ان کا خیال تھا کہ دلائل دے کے تو بچوں کو احمدیت سے طائب کر لوں گا میں. اور پھر انہوں نے فرق کرتے تھے بڑا کہ کون جو ہے وہ اس نے جامعہ میں جانا ہے, یا کون سا بچہ ہے جس کے والد صاحب جو ہیں وہ مربی ہیں. تو ہماری کلاس میں ایک ہوتے تھے مجیب احمد زبی صاحب, جن کا آپ نے ذکر کیا, آپ کہتے ہیں آپ کے ڈیسک بیٹھتے آپ کے ساتھ, وہ ان کے والد صاحب بھی مربی تھے, اور وہ خود بھی جامعہ میں جانا چاہتے تھے, تو ان کی بڑی شامت آئی رہتی تھی. بالکل. میں وہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی جب بھی آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو انٹروڈکشن, تو آپ بتاتے تھے آپ کے والد صاحب بھی مشنری ہیں, تو آپ اور مجیب مین ٹارگیٹ ہوتے تھے. اور مجیب جو تھا وہ اس میں یہ تھا کہ وہ تیاری کر کے آتا تھا, اگلی دفعہ نئی آیتیں لے کے آتا. جب وہ ماسٹر یہ جو ملک اسلم صاحب کا کوئی ذکر کیا ہے, محمد اسلم نام تھا ان کا, تو وہ جیسے ہی اس کو کرتے تھے نا کہ کاؤنٹر, تو وہ کہیں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. تو مجیب اگلی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ آیا, تو وہ اس نے مجیب کا نام نا آخر میں تنگ آ کے مبلغ اعظم ڈال دیا. اور بالکل آتے ہی مبلغ سب اعظم سے کہتا پہلے تھا. سوال کرنا مبلغ اعظم کدھر ہے. تو وہ مجیب کو مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ اتنی بری طرح مارتا تھا جب وہ غصے میں آ کے, تو بیچارہ رونے لگ جاتا تھا کئی دفعہ. تو کافی تکلیف کا باعث بھی ہوتا تھا کہ بالکل, جو بہت ظلم, بہت بڑے ظلم. ظالم تھے وہ اس حساب سے. اور رمضان صاحب کا بھی جو آپ نے ذکر کیا, تو وہ بھی بڑے سخت تھے اس معاملے میں. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں اسٹوڈنٹ, تو ان کو مسلمان بنائیں, جو جنرل ویو ہے. تو وہ بالکل بہت بری طرح مارتے تھے بچوں کو. اور ایک شاید آپ کو یاد ہو, ہمارے دوست تھے کلیم ہاشمی, بالکل یاد ہے مجھے ہاشمی صاحب. وہ جو ماسٹر اسلم صاحب ہوتے تھے, یہ مجھے یاد ہے کئی دفعہ باہر ان کو بٹھا کے کہتے تھے تم تو ہاشمی تھے, تمہیں کیا ہو گیا, تمہارا تو کریش سے تعلق ہے ڈائریکٹلی, تو تم نے مرزا غلام احمد کو مان لیا ہے ایک ایسے نبی کو کہ جو آن سلم کی یہ جو ہے توہین ہے اس کی وجہ سے. تو وہ اس کو بھی بڑا کہتے رہتے. کریم ہاشمی بڑی خاموش طبیعت کے تھے, اور وہ بالکل. زیادہ آرگیو نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ. تو یہ چل میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ باتوں کا, بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ ہوم ورک ٹائم پہ کرنے کا عادی تھا, تو کبھی مجھے بہت ہی شاذ و نادر ہی ہوا کہ کسی کلاس میں مار پڑی ہو, لیکن وہ اسلامیات میں ملک اسلم صاحب سے ہمیشہ مار پڑتی تھی. جتنا مرضی ہوم ورک کر لوں, جو مرضی میں سوالوں کے جواب دے لوں, مار پڑنی. بالکل آپ کی بات درست ہے. وہاں کیونکہ پاکستان میں ایک کلچر ہے, اور کیونکہ جماعت احمدیہ کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے عام عوام میں, تو ان اسکولوں میں بھی اسی طرح سے جو اسلامیات کے زیادہ تر ٹیچر آتے تھے, وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے تھے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ان کے مطابق کافر ہیں یا غیر مسلم ہیں, تو وہ بہانے سے ان کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بھی 2-3 دفعہ ان سے آرگیو کیا، اور میں آپ کی یہ جرت مانتا ہوں کہ اس زمانے میں کیونکہ لوگ اوائڈ کرتے تھے کہ کیوں مصیبت میں پڑنا ہے کسی سے جھگڑا لے کے، ایسے بیکار میں گفتگو ہوتی تھی جب کسی نے ماننا ہی نہیں ہے. تو ٹیچر تمہارے سے کافی عمروں میں بڑے تھے، رائٹ؟ تو وہ جب بھی آپ کا انٹروڈکشن ہوتا تھا تو آپ ان کو بتا دیتے میرے والد صاحب مشنری ہیں، تو اس کے پوائنٹ سے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. تو خاص طور پہ پہلے آتے ہی اسلامیات کے ایسا مشکل سوال ڈالنا کہ جس کو جواب نہ آ سکے، پھر اس کے بعد بہانے سے مارنا، وہ ڈنڈا لمبا سارا رکھا ہوتا تھا انہوں نے. بہت شکریہ منصور ناصر صاحب، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے اس نئے پروگرام کا افتتاح کیا. تو ابھی تو یادوں کی ایک کٹوری کھولی ہے، ابھی تو اس زنبیل میں سے بہت کچھ نکلنا باقی ہے. تو واپس تشریف لائیے گا. اور ابھی تو تعلیم الاسلام اسکول کی بات ہوئی ہے، ابھی تو تعلیم الاسلام کالج کی باتیں کرنا باقی ہے، ابھی تو ربوہ کے مختلف ایونٹس کی باتیں کرنا باقی ہیں. تو ضرور پروگرام پہ تشریف لائیں واپس. تو بہت شکریہ آپ کا جناب.